آج ہم نفسیات کی دنیا کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا کام جتنا انقلابی تھا شاید اتنا ہی تباہ کن بھی۔ جان بی واٹسن۔ ان کا ایک مشہور دعویٰ تھا جو آج بھی سنا جاتا ہے، مجھے 1 درجن صحت مند بچے دو اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی اپنی مرضی کا ماہر بنا سکتا ہوں، ڈاکٹر، وکیل، یہاں تک کہ بھکاری یا چور بھی۔ بالکل، اور یہ دعویٰ ہی یعنی بیہیویئرزم یا کرداریت کا نچوڑ ہے۔ یہ کہنے کے برابر تھا کہ انسان ایک کورا کاغذ ہے، ایک ٹیبولا راسا، اور ماحول اس پر جو چاہے لکھ سکتا ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے وہ ہر قیمت پر ثابت کرنے نکلے تھے۔ اور اس کوشش میں انہوں نے نفسیات کی سمت تو بدل دی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی انسانی قیمت بھی ادا کی۔ جی، آج ہم ان کے کام، ان کے متنازعہ تجربات اور ان کی ذاتی زندگی کے المناک کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یہ خیال کہ انسان کو ایک مشین کی طرح سمجھا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت سائنس کا بول بالا تھا، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ہر طرف بڑی بڑی دریافتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس ماحول میں نفسیات، جو ذہن اور شعور جیسی غیر محسوس چیزوں پر بات کرتی تھی، وہ خود کو ایک کمتر سائنس محسوس کر رہی تھی۔ اچھا؟ واٹسن اسی ماحول کی پیداوار تھے۔ انہوں نے ایوان پاولوف جیسے سائنسدانوں کے کام کو دیکھا۔ پاولوف، وہ گھنٹی اور کتوں والے مشہور تجربات؟ بالکل وہی۔ پاولوف نے دیکھا کہ کتے صرف کھانا دیکھ کر نہیں بلکہ گھنٹی کی آواز سن کر بھی رال ٹپکانے لگتے ہیں۔ انہوں نے اسے کنڈیشننگ کا نام دیا۔ واٹسن کے لیے یہ ایک یورے کا لمحہ تھا۔ انہیں لگا کہ اگر ایک جانور کے جسمانی رد عمل کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو انسان کے پیچیدہ رویے کو کیوں نہیں؟ تو یہ صرف ایک نہایت طریقہ نہیں تھا، یہ تو نفسیات کی روح پر ایک طرح کا حملہ تھا۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کے اندرونی خیالات، احساسات، یہ سب بے معنی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، بے معنی، یا کم از کم سائنس کے لیے غیر ضروری۔ 1913 میں اپنے مشہور بیہیویئرسٹ مینیفیسٹو میں انہوں نے یہی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نفسیات کا مقصد ذہن کو سمجھنا نہیں بلکہ رویے کی پیشگوئی کرنا اور اسے کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی ایک محرک، سٹیمیولس دو، اور ہم بتائیں گے کہ رد عمل، رسپانس کیا ہوگا۔ بہت مکانیکی قسم کا ماڈل۔ جی، ایک بہت صاف ستھرا پرکشش ماڈل، لیکن اس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی خامی ثابت ہوئی۔ اور اسی مکانیکی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو تجربہ کیا وہ آج بھی نفسیات کی تاریخ کے سب سے بدنام زمانہ تجربات میں سے ایک ہے، لٹل البرٹ کا تجربہ۔ جی، اور یہ سننے میں ہی بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک 8 مہینے کے بچے کو جان بوجھ کر ڈرانا۔ بالکل، یہ تجربہ آج کے اخلاقی معیارات پر تو کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ واٹسن اور ان کی اسسٹنٹ روزلی رینر نے ایک یتیم خانے سے 8 ماہ کے بچے البرٹ کو لیا۔ شروع میں انہوں نے بچے کو کئی چیزیں دکھائیں، ایک سفید چوہا، ایک خرگوش۔ اور بچہ ڈرا نہیں؟ بالکل نہیں، وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرا بلکہ چوہے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایک خوش اور نڈر بچہ تھا۔ اور پھر انہوں نے جان بوجھ کر اس بچے کے اندر خوف پیدا کیا۔ جی، تجربے کے اگلے مرحلے میں جب بھی البرٹ چوہے کو چھونے کے لیے آگے بڑھتا، رینر اس کے سر کے پیچھے ایک سٹیل کی بار پر ہتھوڑے سے زور سے ضرب لگاتی۔ اوہ خدایا! اس سے ایک کان پھاڑ دینے والی آواز پیدا ہوتی جس سے البرٹ بری طرح ڈر جاتا اور رونے لگتا۔ اور یہ عمل کتنی بار دہرایا گیا؟ صرف 7 بار۔ صرف 7 بار؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ واٹسن کے نظریے کے عین مطابق تھا۔ جلد ہی البرٹ صرف سفید چوہے کو دیکھ کر ہی خوف سے رونے لگا، چاہے کوئی خوفناک آواز نہ بھی ہو۔ تو خوف کو کامیابی سے کنڈیشن کر دیا گیا تھا۔ جی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ جب کچھ ہفتوں بعد البرٹ کو دوبارہ لایا گیا تو اس کا خوف پھیل چکا تھا۔ مطلب؟ وہ اب صرف چوہے سے نہیں بلکہ ہر سفید اور نرم روئے والی چیز سے ڈرنے لگا تھا۔ ایک خرگوش، روئی کا گولا، یہاں تک کہ سانتا کلوز کے ماسک کی سفید داڑھی سے بھی۔ یعنی اس کا خوف جنرلائز ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کے بارے میں کتنے پرجوش اور شاید کتنے بے رحم تھے۔
ان کے لیے ایلبرٹ ایک انسان سے زیادہ ایک تجرباتی موضوع تھا۔ اور سب سے افسوسناک بات، کیا انہوں نے اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ وہ ارادہ تو رکھتے تھے، لیکن بچہ تجربہ مکمل ہونے سے پہلے ہی یتیم خانے سے چلا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس خوف نے اس کی باقی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ تو واٹسن نے یہ دکھا دیا کہ جذبات جیسے خوف کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن عام سیکھنے اور عادتیں بننے کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ عمل بھی اتنا ہی مکانیکی تھا؟ ان کے مطابق بالکل۔ انہوں نے اسے ایک پرابلم باکس کی مثال سے واضح کیا۔ تصور کریں کہ ایک 3 سالہ بچے کے سامنے ایک باکس ہے جس کے اندر اس کی پسندیدہ کینڈی ہے، لیکن وہ باکس صرف ایک خاص بٹن دبانے سے کھلتا ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ ایک 3 سال کا بچہ اس باکس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بالکل، وہ اپنے تمام پرانے اور سیکھے ہوئے رویے آزماتا ہے۔ وہ باکس کو اٹھاتا ہے، فرش پر پٹکتا ہے، اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض کریں کہ اس کے پاس 50 مختلف رد عمل ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ وہ ان میں سے زیادہ تر کو آزماتا ہے اور بالآخر شاید 20 منٹ بعد وہ اتفاقاً صحیح بٹن دبا دیتا ہے۔ اور اسے کینڈی مل جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اتنی جلدی کیسے سیکھ جاتا ہے کہ اگلی بار سیدھا بٹن ہی دبانا ہے؟ واٹسن نے اس کی وضاحت 2 بہت سادہ اصولوں سے کی: فریکوینسی یعنی تکرار، اور ریسنسی یعنی حال ہی میں کیا گیا عمل۔ اچھا۔ ان کے مطابق جو عمل یعنی بٹن دبانا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے وہ سب سے حال ہی کا عمل ہوتا ہے، اس لیے اگلی کوشش میں اس کے دہرائے جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور باقی تمام ناکام حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا سیکھنے کا عمل واقعی اتنا سادہ ہے؟ یہ تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس میں اس آہا مومنٹ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں جب ہم اچانک کوئی مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی واٹسن کے نظریے پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ ان کے مطابق سیکھنا ایک اندھا میکینکی عمل تھا، لیکن بعد کے ماہرین نے کہا کہ یہ نظریہ ادراک یعنی کوگنیشن کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ تو واٹسن نے خوف کو بنانے اور عادت کو سکھانے کے اصول وضع کر لیے۔ لیبارٹری میں تو یہ سب بہت صاف ستھرا لگتا ہے، لیکن اصل امتحان تب آیا جب اس نے ان اصولوں کو بچوں کی پرورش پر لاگو کیا، اور یہاں سے کہانی ایک بہت تاریک موڑ لیتی ہے۔ جی، یہ ان کی میراث کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی سائیکولوجیکل کیئر آف انفنٹ اینڈ چائلڈ، جو لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے مشورہ دیا کہ بچوں کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے ان سے جذباتی طور پر فاصلہ رکھا جائے۔ فاصلہ رکھنے سے ان کی کیا مراد تھی؟ مطلب کیا کرے والدین؟ ان کا مشورہ تھا کہ بچوں کو کبھی گلے نہ لگائیں، انہیں کبھی نہ چومیں اور انہیں اپنی گود میں نہ بیٹھنے دیں۔ کیا یہ تو آج کل کی ہر اس بات کے خلاف ہے جو ہم بچوں کی نشو و نما کے بارے میں جانتے ہیں؟ بالکل الٹ۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک خوش بچہ وہ ہے جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، روتا نہیں ہے اور والدین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اس کتاب کا اثر بھی ہوا؟ لوگوں نے مانا اس بات کو؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ کچھ مغربی حکومتوں نے ایسے سرکاری کتابچے تقسیم کرنا شروع کر دیے جن میں والدین کو اپنے بچوں کو چومنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ جو سلیپ ٹریننگ کا تصور ہے کہ بچے کو رونے دیا جائے جب تک وہ خود سو نہ جائے، کیا یہ بھی وہیں سے آیا؟ جی، اس کی جڑیں واٹسن کے انہی سرد اور میکینکی نظریات میں ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات، واٹسن نے اپنے 4 بچوں کی پرورش بھی انہی اصولوں پر کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتائج انتہائی المناک تھے۔ ان کے بچے ایک ایسے گھر میں پلے بڑے جہاں جسمانی پیار اور جذباتی گرمجوشی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کی بیٹی میری نے بعد میں بتایا کہ وہ اپنے والد کے قریب ہونے کے لیے ترستی رہیں۔ اسے شراب نوشی کی لت لگ گئی اور اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ ان کا ایک بیٹا جان ناقابل برداشت سر درد کی شکایت کرتا رہا۔ ایک اور بیٹا جیمز نے بھی خودکشی کی کوشش کی، اور ان کے دوسرے بیٹے ولیم، جو ایک کامیاب سائیکائٹرسٹ بنے، نے 40 سال کی عمر میں اپنی جان لے لی۔ ناقابل یقین۔ کیا واٹسن کو کیا انہیں اپنی زندگی میں اس تباہی کا احساس ہوا؟ اپنی غلطی کا اندازہ ہوا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں احساس ہوا تھا، لیکن شاید بہت دیر سے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں بچوں کی پرورش پر کتاب لکھنے پر بہت افسوس ہے، کیونکہ وہ اس موضوع کے بارے میں حقیقت میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں؟ جی، اپنی بیوی روزالے کی موت کے بعد وہ بہت تنہا ہو گئے۔
ایک فارم پر منتقل ہو گئے اور اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے تمام حالیہ کاغذات، خطوط اور تحقیقی کام کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اپنے کام کو خود جلا دینا، یہ ایک بہت ہی طاقتور اور المناک تصویر ہے۔ تو ان تمام معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم واٹسن کی میراث کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، ان کا کام ہمیں سائنس کی طاقت اور اس کی حدود دونوں کا احساس دلاتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے نفسیات کو زیادہ سائنسی بنانے میں مدد کی، لیکن دوسری طرف ان کی کہانی ایک سنگین انتباہ ہے کہ جب نظریات کو انسانی جذبات اور رشتوں کی پیچیدگی کو نظر انداز کر کے لاگو کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل، لٹل ایلبرٹ کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ماحول رویے کو تشکیل دے سکتا ہے، لیکن ان کے اپنے خاندان کی کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا صرف ماحول ہی سب کچھ ہے؟ اور یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے، فطرت بمقابلہ پرورش۔ واٹسن کا پختہ یقین تھا کہ پرورش ہی سب کچھ ہے، کہ وہ کسی بھی بچے کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ جی، لیکن ان کے اپنے خاندان میں ڈپریشن اور خودکشی کا رجحان نسل در نسل نظر آیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کے بچوں کی المناک قسمت صرف ان کی سرد اور بے رحم پرورش کا نتیجہ تھی، یا کیا اس میں کوئی جینیاتی پہلو بھی شامل تھا جسے واٹسن کا نظریہ مکمل طور پر رد کرتا تھا؟ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے، لیکن یہ واٹسن کی کہانی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ اور سبق آموز بنا دیتا ہے۔